السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اسلامیات لازمی کلاس 10 کے ساتھ احمد ساکی حاضر خدمت ہے۔ ہم نے سورۃ الاحزاب شروع کر رکھی ہے۔ 9واں سبق ہمارا یعنی سورۃ الاحزاب کا آخری سبق شروع ہے، جس کے 2 حصے مکمل کر چکے ہیں، کثیر الانتخابی سوالات اور مختصر سوالات و جوابات۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کا تیسرا حصہ یعنی مشقی سوالات حل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا پہلا سوال ہے، اس سبق میں اہل ایمان کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا سمجھایا گیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا سمجھایا گیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، 4 مرتبہ یہ اس سے پہلے بورڈ پیپر میں آ چکا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہیں، فرمایا اے اہل ایمان، تم ایسا طرز عمل اختیار نہ کرنا جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو موسیٰ علیہ السلام کی امت جیسا بننے سے روک رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے وہ اپنے پیغمبر پر عیب لگاتے تھے، تم نہ لگانا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت جو تھی، ان کی قوم جو تھی، وہ ان پر طرح طرح کے عیب لگاتی تھی، تو اللہ نے فرمایا تم اپنے نبی پر عیب مت لگانا۔ جیسے وہ گستاخ تھے، تم گستاخی نہ کرنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب ثابت کیا، ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء و مساکین میں مال تقسیم کر رہے تھے۔ ایک وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غرباء و مساکین میں مال تقسیم کر رہے تھے، تو ایک منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگا دیا، کہنے لگا کہ آج تو آپ نے اللہ اور آخرت میں کچھ خیال نہیں رکھا، یعنی نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ کے اوپر الزام لگا دیا کہ آپ نے آج انصاف نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، انہیں اس سے بھی زیادہ تکالیف پہنچائی گئی۔ یعنی مجھ پر جو الزام لگایا گیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، موسیٰ علیہ السلام پر تو بہت زیادہ الزامات، بہت زیادہ عیب لگائے گئے، ان کے اندر نقص پیدا کیے گئے، نقص ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی۔ تو پھر بچوں، بڑے اہم سوال ہے، 4 مرتبہ یہ بورڈ پیپر میں آ چکا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قولوا قولا سدیدا کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بھی بتائیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور رہنمائی ہے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں قولوا قولا سدیدا میں ہمارے لیے کیا سبق اور رہنمائی ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ اس سے پہلے 3 مرتبہ بورڈ پیپر میں آ چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، بات سیدھی سیدھی کیا کرو۔ قولو کہو، قولن بات، سدیدہ سیدھی سیدھی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدھی، سچی اور کھری بات کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں جھوٹ اور شک کی آمیزش نہ ہو، بات میں کوئی مذاق اور دل لگی نہ ہو، بلکہ حق اور سچ ہو، کسی کو اچھی لگے یا بری، البتہ بات نرم شیریں ہو، تیر و تلوار کے نشتر نہ ہو۔ بات سچی کرنی ہے، کھری کرنی ہے، لچک نہیں رکھنی، جھوٹ نہیں بولنا، مذاق نہیں کرنا۔ کھری بات جو ہے یہ ہر کسی کو کھٹکتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر سے کسی کو کھٹکے، بری ہی کیوں نہ لگے، ہاں اس بات کا ضرور دھیان رکھنا ہے کہ تیر اور تلوار کے نشتر نہ لگائے جائیں۔ یعنی سچی بات کرنے کا بھی ایک انداز ہے، دھیمے مزاج میں بات کی جائے، اکھڑ پن نہ اپنایا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 2، انسان کے منہ میں ایک لوتھڑا ہے، یعنی انسان کے منہ میں جو زبان ہے، جو لوتھڑا ہے، جسے درست اور کنٹرول کروانا مقصود ہے۔ یعنی زبان ہی ہے جو انسان کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتی ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو آدمی
زبان یعنی دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ زبان ہی ہے ایسا لوتھڑا جسے کنٹرول کروانا مقصود ہے، کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ زبان بھی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ زبان جو ہے گالی نکالتی ہے، زبان قتل کروا دیتی ہے، زبان لڑائیاں کروا دیتی ہے۔ تو فرمایا زبان کو اوپر کنٹرول کرنا مقصود ہے، ہمیشہ درست اور حق بات کرنی چاہیے، زبان نرم اور شیریں اور تلخ نہ ہو، شیریں میٹھی، اگرچہ تلخ بات بھی ہے تو اس کو شیریں لہجے میں بیان کرنا چاہیے، مسخرہ پن کی بجائے سنجیدگی ہو۔ میرے بچوں، مشہور عرب مقولہ ہے کہ زبان کے زخم قیامت تک نہیں بڑھتے، جبکہ تیر و تلوار کے زخم تھوڑے عرصے بعد ہی مندمل ہو جاتے ہیں، یعنی درست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بچوں، یہ ہیں آج کے سورۃ الاحزاب کے سبق نمبر 9 کے مشقی سوالات و جوابات، انتہائی اہم ہیں، اس لیے انہیں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ پیارے بچوں، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ محظوظ ہونے کے لیے میرے دوسرے چینل احمد ساکی پروڈکشن اور جڑا والا پوائنٹ کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔